بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال 2023 گزر گیا۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں، سب سے زیادہ عدم استحکام اس میں نظر آیا، مہنگائی کا طوفان تھا، اور اس میں تحریک انصاف کے لیے سب سے مشکل سال کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کی پارٹی کو توڑا گیا، اس کے حصے کیے گئے، ان کے چیئرمین کو، بانی چیئرمین کو گرفتار کیا گیا، عمران خان جیل میں ہیں، دیگر لیڈرشپ جناب جیل، روپوش، مقدمے۔ کبھی تحریک انصاف پر ایسا وقت نہیں آیا، شاید پاکستان کی کسی پولیٹیکل لیڈرشپ پر، پولیٹیکل پارٹی پر ایسا وقت نہیں آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کوشش ہوئی کہ ان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہ ہو، یہ پارٹی ختم ہو جائے۔ مگر اب 2024 شروع ہو چکا، اس کا پہلا دن کیا بتا رہا ہے، اس کے پہلے دن کی خبریں کیا بتا رہی ہیں کہ اب یہ سال کیسا ہونے والا ہے۔ نمبر ایک چیز جناب، رات کو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں لوگ نئے سال کے جشن کے حوالے سے نکلتے ہیں، وہاں پر تحریک انصاف کے جھنڈے، تحریک انصاف کے نعرے، عمران خان کے نعرے ہیں۔ نہ پارٹی ٹوٹی، نہ لوگ چھوڑ کر گئے، سب سے زیادہ ٹکٹ لینے والے تحریک انصاف کے ہی نظر آئے۔ مری میں کیا مناظر تھے، لوگ جشن منا رہے ہیں، ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے نعرے، عمران خان کے نعرے ہیں، جس کو گڑھ کہا جاتا ہے نون لیگ کا۔ فیصلہ آباد کا بھی یہی حال، جہاں پر جناب رانا ثناء اللہ صاحب بے تاج بادشاہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر ہی نہیں سکتا، وہاں پر بھی جناب اسی طرح سے جشن بھی ہوا، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، اور جس جس شہر میں لوگ نکلے ہیں، جہاں جہاں بھی نکلے ہیں، پابندی کے باوجود، پابندی تھی کہ جناب اس طرح جشن نہیں منا سکتے، جہاں نکلے ہیں تحریک انصاف کی بات ہوئی ہے، عمران خان کی بات ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیے سب سے بڑھ کر جو آج کا منظر تھا، سب سے اہم، وہ ڈیفائنس کا تھا، وہ اس جبر کے ماحول میں امید، حوصلے، ہمت، دلیری کا تھا۔ صنم جاوید، وہ لڑکی جس پر ہر طرح کا مقدمہ بن گیا، آج پہلی دفعہ گرفتاری کے بعد پہلی دفعہ باقاعدہ وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آ سکی، اور ایک انٹرویو کہہ لیں کہ وہی جناب اس کو وین میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک نظر آیا کہ جناب یہ ٹوٹ جائے گی، یہ استعارہ بن گئی ہے۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب اس کو ریپرزینٹ کر رہی صنم جاوید۔ اس نے کیا کیا، ایک اس نے جو بلیزر پہنا ہوا تھا، سویٹر کہہ لیں، اس پر عمران خان کی تصویر تھی، تو وہ تو پیغام دے رہی ہے کہ وہ نا امید نہیں ہے، نہ ان کو توڑا جا سکا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے جی میں جہاں جہاں سے مریم نواز جہاں سے الیکشن لڑے گی، میں اس کے مقابلہ کروں گی۔ اسی لیے تو جناب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ ایک عام لڑکی، اب کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مالک جو ہیں، جو بادشاہ ہیں جناب، جو سمجھے جائیں گے، وہ نوکروں سے ہاریں گے، یہ حال ہو گیا۔ تو مریم نواز یہی ہے نا کہ ملکہ ہے، رانی ہے یہاں پر جناب، جس طرح ان کا ایک پروٹوکول دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کے مقابلے میں صنم جاوید کیا ہے، چھوٹا سا گھر، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں، اس کا بھی، اس کے خاوند کو، پورے خاندان کو آپ دیکھیے کتنی مشکلات کا سامنا، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، سروے کروا کر دیکھ لیں کہ جناب کون زیادہ مقبول ہے، تو آپ دیکھ لیجئے صنم جاوید کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح آج میڈیا کے سامنے آئی ہے، نہ وہ نا امید تھی، نہ وہ کوئی رو رہی، چیخیں مار رہی تھی، نہ وہ کوئی اپیل اس طرح سے کر رہی تھی، وہ تو اسی طرح اس کا جذبہ، وہ حشاش بشاش کمال ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگوں کو جیل توڑ دیتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی جدائی میں کوئی بھی ماں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی خیال تھا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا، وہی پریس کانفرنس کرے گی کہ جی اس طرح اکسایا، یہ ہوا، عمران خان سے براہ راست ہمیں کو میسج ملا، یہ ہوا، کچھ نہیں ہوا، مقدمے بنتے چلے گئے لیکن وہ نہیں ٹوٹی۔ اب آپ دیکھیے ایک اور چیز کیا ہو گئی ہے، اب بیٹیاں آ گئی ہیں، اب مائیں آ گئی ہیں، اب بہنیں آ گئی ہیں میدان میں۔ تو اب آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے، میں نے اس پر ایکس پہ پوسٹ بھی کیا ہے کہ میاں صاحب آپ ہار گئے ہیں، خواجہ صاحب آپ ہار گئے ہیں، آپ کو شکست ہو گئی ہے، عبرتناک شکست ہو گئی ہے آپ کو، کیونکہ اب آپ دیکھیں عمر ڈار کی بیٹی آ گئی ہے، وہ بچی آئی ہے باہر اپنے باپ کے لیے، اور اپنی دادی کے ساتھ کھڑی ہو کر اس نے جو باتیں کی ہیں سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میڈیا آپ کو مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھائے گا، لیکن اس کی آواز پہنچ گئی ہے، ہر ایک تک پہنچی۔ اس نے کہا کہ میرے والد کو جس طرح اغوا کیا گیا، جس طرح غنڈہ گردی کی گئی، اب جناب وہاں پر اس کی فوٹیج بھی ہے لیکن نہیں دی جا رہی، اگر میرے والد نے کچھ غلط کیا ہے، جو الزام ہے، آپ اس کو عدالت میں پیش کریں۔ اب بچوں کا شوق دیکھیں، وہ بچی ہے ابھی، اور کہہ رہی ہے میرے والد کو آپ پیش کریں عدالت میں، اگر جرم کیا ہے کوئی ثابت کریں، یہ کیا اغوا آپ کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب نوجوان جو ہیں وہ فیصلے کریں گے، اور ہم اس طرح دبنے والے نہیں ہیں، جتنا آپ یہ ظلم کریں گے، جبر کریں گے، ہم اتنا آگے آئیں گے۔ اس نے کہا ہے، اس بچی نے کہا ہے کہ آپ نے میرے چچا کے ساتھ کیا، اس سے پارٹی چھڑوائی عثمان ڈار سے، آپ نے میرے والد کو اغوا کیا، اٹھا لیا، آپ اگر اس سے بھی پارٹی چھڑائیں گے، جو بھی آپ نے بیان لے لیں، ہم لڑیں گے الیکشن، ہم خواتین۔ اب دیکھیے یہ ہے نا، وہ محاذ سنبھال رہی خواتین۔ اب اس بچے کی دادی عمر ڈار، عثمان ڈار کی والدہ پہلے کہہ گئی ہیں کہ میرے بچوں سے جو بیان لینا لے لیں تو الیکشن میں لڑوں گی۔ وہ یہ کہہ چکی ہے کہ عثمان ڈار نے جب پارٹی چھوڑی، وہ جو انٹرویو دیا انہوں نے کامران شاہد کو،
تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اس کو کہا بیٹے تو مر کر آ جاتا، مرنے کی خبر آ جاتی، یہ نہ ہوتا، میں نے یہ تربیت نہیں تمہاری کی تھی۔ اب سوچیں ذرا، جو ماں یہ کہہ رہی ہے، اب اس کی تو پوتی اسی طرح کی بات کرے گی پھر، تو وہ بچیاں میدان میں آ رہی ہیں، مائیں آ رہی ہیں، تو جناب شکست تو وہ ہو چکی، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں نے آپ کو سنم جاوید کی مثال دے دی، سارا نظام جو ہے نا وہ برنا ہوا ہے، اور اس نے ایک نوجوانوں کو، جس میں خواتین ہیں، جس میں بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو مستقبل پاکستان کا ہو، ان کو کھڑا کر دیا ہے، ان کو مضبوط کر دیا ہے، ان کو شعور دے دیا ہے، طاقتور بنا دیا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے شکست دیں گے ان بچوں کو؟ یہ جو ان کے ذہنوں میں ایک چیز نقش ہو گئی ہے، یہ اب ختم نہیں ہو سکتی، یہ بڑھاپے تک رہے گی۔ تو یہ تو اب آپ نے کہانی بدل دی، اب یہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، ان کے حواری ہوں، ان کے ساتھ جتنے بھی آپ پارٹی ملا دیں، ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، ان کا مستقبل سیاسی دفن ہو گیا۔ یہ جو آج جو یہ سنم جاوید کے مناظر یا عمر ڈار کی بیٹی کے جو آپ نے دیکھے، جو گفتگو دیکھی ہے، یہ مناظر، یہ انہوں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب بات کیا ہے؟ اب ہمارے جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جی اب یہی ہے، اب تو انہوں نے کالم میں لکھ دیا کہ جی یا تو 9 مئی والے آ جائیں گے، یعنی تحریک انصاف آ جائے گی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو ڈرا رہے ہیں، سب لوگ ڈرا رہے ہیں، اور ورنہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مترازہ، سب سے ریگڈ، سب سے 2 نمبر جعلی الیکشن ورنہ کروانے پڑیں گے آپ کو اگر ان کا راستہ روکنا ہے۔ مان رہے ہیں سب سے پاپولر پارٹی پھر تحریک انصاف ہے، اس کا مطلب آئین قانون تو کوئی نہیں، جمہوریت تو کوئی نہیں ہے۔ سہیل بڑائچ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اپنا ہی کچھ خیال کر لیں، ججز کچھ سمجھ لیں، اگر انہوں نے انصاف دے دیا تحریک انصاف کو، اگر اس طرح سے کچھ کر دیا تو پھر پی سی او لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا، وہ بھی ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ ماحول اب اس وقت مملوک میں اندرا ہے کہ جناب یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا یہ ہو جائے گا، تو یہاں تک بات چلی گئی ہے۔ اب دوسری طرف 3 جنوری کو 3 ججز اب سن رہے ہیں کیس لیول پلینگ فیلڈ کا تحریک انصاف کا، لیکن ججز وہ نہیں ہیں۔ پہلے سردار طارق صاحب تھے، قائم مقام چیف جسٹس تھے، ان کے علاوہ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ تھے۔ اب رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ بینچ فرق ہے، تو اب وہ والا ماحول نہیں ملے گا۔ اب ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں، اب جناب محمد علی مظہر ہیں اور مسرت ہلالی صاحب ہیں، یہ 3 ججز ہیں، تو وہ ماحول نہیں ہے۔ بہرحال 3 جنوری کو لیول پلینگ فیلڈ کا تو بن گیا نا معاملہ، اب سپریم کورٹ سنے گی، چیزیں سامنے آئیں گی، جو بھی فیصلہ لوگوں کو تو نظر آئے گا نا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک اور دن ایسا جس میں تحریک انصاف عمران خان سچے ثابت ہو رہے ہیں اور نون لیگ کا جھوٹ پکڑا گیا، ان کے اپنے آدمی نے بتا دیا۔ محمد زبیر صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے جیو نیوز پر، جس کو نون لیگ بالکل مانتا ہے، اور جناب شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا ہے، بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا۔ مئی میں یہ جناب اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے تھے، لیکن عمران خان نے جب کہا کہ نہیں میں تو لانگ مارچ کروں گا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں اب نہیں کریں گے، ورنہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور یہ محمد زبیر کے الفاظ ہیں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا۔ اب یہ جھوٹ جو نون لیگ کے جی ہم تو اس لیے آئے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ فلاں تھا، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دگا دے رہے ہیں، یہ کوئی اس وقت خطرہ نہیں تھا ڈیفالٹ کا، ان کے آنے کے بعد ہوا ہے خطرہ، ٹھیک ہے، یہ اپریل میں آئے ہیں اور اس کے بعد جناب خطرات بڑھتے چلے گئے، ورنہ مئی تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ محمد زبیر نے اس کی گواہی دے دی ہے۔ یہ وہ محمد زبیر ہیں جو کہہ رہے ہیں ساکھ ڈار نے برباد کیا، عمران خان کے دور میں 16% سے مہنگائی کو 35% تک لے گئے، مفتاح بہتر چلا رہا تھا، پھر کہتے ہیں جی میں نے ان کے معاملات سارے ٹھیک کیے، باجوہ سے مل کر میں نے جس طرح سے معاملات ان کے چلائے، وہ جو ڈیل شیل تھی، یعنی ایک طرح سے وہ مان رہے ہیں کہ ساری لے کر دی ان کو، مریم آ نہیں سکتی تھی ٹیلی ویژن پر، میں نے انصاف دلوایا، جس کو وہ انصاف کہہ رہے ہیں، انصاف، وہ ساری ڈیل شیل، مریم جس کو کہتی تھی بڑا آسان راستہ ہے، اس میں بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، تو میرے لیے ہے، تو انہوں نے وہ آسان راستہ لیا ہے۔ محمد زبیر گواہی دے رہے ہیں، جا کر ملتے رہے، کہتے ہیں میں ذاتی معاملات کے لیے نہیں گیا تھا۔ اچھا، پھر جناب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے اب اس وقت تحریک انصاف کے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ چکے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا ہے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں، ہم ملک کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں۔ حال یہ ہو گیا ہے، اس سے بڑی جیت تحریک انصاف کی کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوئے جیت کا اعلان ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے پیمرا سے کہ جی پابندی لگاؤ سرویز پر، جہاں سرویز ہو رہے ہیں تحریک انصاف آگے نظر آ رہی ہے، لہٰذا سروے ہی نہیں ہو سکتے، کوئی ٹیلی ویژن پر سروے نہیں چلے گا، جا کر آپ لوگوں کی رائے نہیں دکھا سکتے۔ مجھے بتائیں پھر میڈیا کیا رہ گیا، پھر صحافت کیا رہ گئی، رپورٹنگ کیا رہ گئی؟ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی بات آپ تک پہنچانا، کہ حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، وہ بتانا۔ اگر ہم وہی نہیں بتا سکتے تو باقی کہانی ختم ہو گئی۔ یہ خوف ہے، آپ سوچئے۔ اور حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اصل میں ایک صافی نما بندہ جو نون لیگ کا ہے، سرکاری ان سے مزاحمت یا عہدہ لے چکا، وہ گیا ہے جناب الیکشن کمیشن، اور اس کے بعد یہ ساری کہانی ہوئی ہے۔ اس نے جا کر کہا جی یہ تو بند کراؤ، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو الیکشن ویسے ہی ہار رہے ہیں، تو یہ جو ہم سارا
دو نمبریاں کر رہے ہیں، یہ بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ عوام تو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے جو علاقے تھے جہاں سے کبھی زندگی میں نہیں ہارے وہاں سے ہار رہے ہیں، تو سرویز جناب آپ دبا لیں، پوری دنیا میں سرویز ہوتے ہیں، تو کیا اس سے رزلٹ بدل جائے گا؟ یہ تو حال ہو گیا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں عدالتوں میں اب یہ چیز آ رہی ہے، تبھی تو اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جی باز آؤ، یہ کیا کر رہے ہو، کہ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ مثلا لطیف کوسا صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا ہے، پہلے ان کی بہو کے ساتھ ہوا، اب ان کے بیٹے کو جس طرح دہشت گردی میں گرفتار کیا گیا، ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا، ہتھکڑیاں کھلوائی گئی، ان کو ریلیف دیا گیا۔ پھر جناب آپ دیکھیں حال یہ ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بندے بھیج دیے ہیں شاہد خاقان عباسی کے پاس کہ جناب ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ عبدالغفور حیدری صاحب چلے گئے ہیں، تو وہ نون لیگ کے پیٹھ میں چھرا وہ بھی گھونپ رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جناب وقت ایسا ہے کہ اپنا اپنا فائدہ اٹھائیں۔ ماجد نظامی صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے وی نیوز پہ پورا کالم لکھ دیا ہے کہ 1977 میں اغوا ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لوگ، لیکن اس پیمانے پر نہیں تھا کام، وہاں پر بلا مقابلہ جتوانے کے لیے مخالفین کو اغوا کیا گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے کام کیا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ اس سے کہیں باریک واردات بہت بڑے پیمانے پر ڈالی جا رہی ہے، یہ ہے جناب حال۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا نہیں جی دیکھیں شہروں میں لوگ پڑھ لکھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، دیہات میں الیکٹیبلز ہیں، دیہات میں تو ہم قابو کر لیں گے، برادریزم ہے وہاں پر ہم لے آئیں گے، جس طرح لوگوں کو گاڑیوں میں لانا ہوتا ہے، بسیں، پیسہ، کھانا پینا، یہ وہ سارا کچھ، وہاں کچہری ہمارے انڈر، پولیس ہمارے انڈر، انتظامیہ ہمارے انڈر ہے، سارا کچھ نون لیگ کے یا ادھر پیپلز پارٹی سندھ میں یا جس طرح بھی ہیں، تو یہ کچھ نہیں جناب، یہ نہیں میں یہ عورتیں آئیں گی، یہ کیا مقابلہ کریں گی، وکیل کیا مقابلہ کریں گے، نہ ان کے پاس دولت ہے نہ پیسہ ہے، عورتیں کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کریں گی، ان کو ہم ڈرا لیں گے دھمکا لیں گے۔ صدیق جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیہات میں صورتحال بدل چکی ہے، شہروں سے بھی معاملہ آگے نکل گیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں آپ کو جتنی وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز ملیں گی وہ دیہات سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گی، اور دیہات میں جو بنی ہیں وہ کس طرح وائرل ہوتی ہیں، وہاں کیا ہے پیغام، وہاں تحریک انصاف کا پیغام ہے، سب ماحول جناب دیہات میں بدل چکا ہے، یہ ہے حقیقت۔ تو جناب 2024 کا پہلا دن ہی واضح طور پر تحریک انصاف کے نام نظر آ رہا ہے، اور سیاسی طور پر ابھی بھی ساری سیاست، ووٹر، سب کچھ جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ حافظ۔